اس لیے کہ معاشی ذرائع کم ہو گئے، اس لیے کم ہو گئے کہ حکومتیں قرض پہ چلنے لگیں، قرض پہ اس لیے چلنے لگیں کہ ایک ایک آدمی کی جب 10-10 لاکھ تنخواہ ہو اور ان کی شادیوں میں 2-2 3-3 کروڑ روپے خرچ ہوں اور پبلک میں بھی اس کی نمائش ہو، تو یہ پیسہ آخر آیا کہاں سے؟ تم نے کتنا نفع کمایا، کہاں چلے گئے؟ اور وہ سب اس لیے ہے کہ ہم میں شعور کی بیداری نہیں ہے، ہم میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ بڑے ادب سے یہ عرض کر سکیں کہ حضرت یہ اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ آسٹریلیا میں آپ کے پلاٹ کہاں سے آ گئے؟ بیلجیم میں آپ نے کب سے جائیداد بنانا شروع کر دی؟ انگلینڈ کی شہریت تو معمولی بات ہو گئی، یو ایس کی شہریت تو معمولی بات ہو گئی، یہ پیسے آئے کہاں سے اتنے؟ خرچہ کتنا تھا اور کیا آپ نے کیا؟ یہ سب چیزیں لوگوں کی غفلت اور لوگوں کے شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئیں، اور اللہ کی بجائے ان کا خوف، ان کی لالچ ہمارے دل میں بھی سما گئی جب پیسہ اوپر سے اس طرح اترا اور چند ہاتھ مالک بن گئے۔ کروڑ 1.5 کروڑ عوام کو الگ کر دیں اور باقی 22 کروڑ عوام، اگر یہ 22 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ ایسا ہوگا جس کے بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ اس کا کوئی حساب نہیں، یہ باقی 21 کروڑ کہاں جائیں گے؟ 90% انسانوں کو مفلوق الحال بنا کے برباد کر کے، ان کے بچوں کی تعلیم برباد کر کے، شدید سردی میں گیس نہ ان کے لیے مہیا ہو، بجلی ان کے لیے مہیا نہ ہو، روڈز ان کے ٹوٹے ہوئے ہوں، کوئی آدمی کچھ کر لے بغیر رشوت کے کوئی چیز نہیں۔ ہم اردن سے عراق جا رہے تھے اور ہم نے دیکھا روڈ سے جانا تھا اور ہم نے خود جان بوجھ کے وہ راستہ اختیار کیا، کچھ مصلحتیں ایسی تھیں، اور عراق کی تباہی سے پہلے فوجی وہاں کھڑے تھے، میجر جنرل لیول کے لوگ بھیک مانگ رہے تھے، ہم سے کہا یہ سکے دے دیں، کل عید ہے اور ہمارے بچوں کا کچھ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا یہ تو ان کتابوں کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے۔ اس سے کہا کوئی جانے کی اجازت نہیں۔ ہم واپس اردن پلٹے اور اردن سے پھر جہاز لیا اور آگے کے کام کیے۔ یہ اس درجے کے لوگ، آپ پچھلے چند سالوں کو دیکھیں، میجر جنرل چھوڑ لیفٹیننٹ جنرل تک باتیں پہنچ چکی ہیں کہ اس کو پھانسی دینی ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کا حساب اس طرح کرنا ہے، اس کا حساب اس طرح کرنا ہے۔ سوال سیدھا سادہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لیول کے لوگ آخر کرپٹ ہوئے کیسے؟ یہ پیسے کی دوڑ ہے، یہ ہمارے خون نچوڑنے ہیں، اس لیے کہ ہم میں شعور نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بندھے ہوئے ہیں ظالمانہ نظام میں، اور ہم ظلم کے خلاف بول نہیں سکتے، حتیٰ کہ ہم بد دعا نہیں مانگ سکتے۔ میں ظالموں کے خلاف بد دعا کرتا ہوں تو لوگ آمین کہتے ہوئے بھی کانپتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے عوض میں تعلیم نہیں رہی، اس کے عوض میں ہمارے بچے پڑھ نہیں سکتے، اس کے عوض میں ہمارے لیے سٹینڈرڈ کے سکول نہیں ہے، اس کے عوض میں گل پلازا میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب اس کا عوض ہے جو ہم چند لوگوں کی نیتیں اور ان کے پیٹ بھرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں، اور ادھر اس کی نیت پھر بھی نہیں بھرتی، اس کی نظر پھر بھی للچاتی رہتی ہے کہ کسی طرح مال لیا جائے اور اتنے 100 ارب دے دو اور اتنے 100 ارب قرضہ دے دو۔ یہ قرضہ اتارے گا کون بابا؟ جو قرضہ بھٹو نے لیا تھا، جو قرضہ اس زمانے میں ہوا تھا، اب تک لوگ اتار رہے ہیں اس قرضے کو۔ اب جو پرائم منسٹر قرضے کی درخواست لیے پھر رہے ہیں کہ اتنے ارب اتنے کروڑ روپے دے دو، یہ کون اتارے گا؟ ہمارے بچے اتاریں گے۔ وہ پلازا میں جل کے اتاریں گے، وہ لاشیں لے کے اتاریں گے۔ یہ سب دولت کا غیر منصفانہ نظام ہے، یہ سب دولت کی تقسیم غلط کرنے سے اور لوگوں کا اس پہ اعتراض نہ کرنا، چپ رہنا، یار کچھ تو کہو کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بھیا یہ جو آپ دولت کما رہے ہیں اور یہ جو ذرائع ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں۔
یہ چیزیں اس کے نتیجے میں تعلیم کا نظام متاثر ہے، اور وہ جان بوجھ کے ہے، یہ سارا سرمایہ دارانہ نظام جان بوجھ کے ہے۔ دنیا میں ایسے انجیکشنز موجود ہیں کہ ایک بچہ اگر ہیروئن پیتا ہے تو اس کو وہ انجیکشن لگایا جائے جو اینٹی ہیروئن ہے، اس کی خواہش یہ ختم ہو جائے کہ میں نشہ کروں۔ اسے مارکیٹ میں سرمایہ دار نہیں آنے دیتے تاکہ نشہ چلتا رہے، گھر بکتے رہیں، ڈھکن اٹھا کر لوگ اسے بیچتے رہیں، لوگ نشہ کرتے رہیں، جوان لڑکے اور لڑکیاں نشہ کرتے رہیں۔ آپ کی اس قائد اعظم یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں کا حال ہم سے پوچھئے، کتنا نشہ عام ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، اور یہ جو پیسہ ہے نشے کے بکنے کی جو چیزیں ہیں، اس ذریعے سے سرمایہ دارانہ نظام کے پلرز قائم رہیں، اور وہ چیز نہ آنے دو جس سے نشہ کم ہو، واویلا مچاتے رہو، شور مچاتے رہو۔ پنجابی کے بڑے مشہور استاد دامن تھے، اور دامن تقسیم سے بھی پہلے کانگریس کے رکن تھے، پسند تھا بس جو کچھ بھی تھا۔ ایک مسجد کے حجرے میں رہتے تھے، نیچے دکان میں رہتے تھے، اور استاد دامن اتنے بڑے پنجابی کے شاعر تھے، اب اس کی کیا آپ سے عرض کریں، بہت بڑا آدمی تھا، اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو دامن کے آنا گیا ہو۔ گاندھی کیا اور نہرو کیا اور سردار عبدالرب نشتر کیا اور لیاقت علی خان کیا اور دوسرے تیسرے، ہر کوئی وہاں جاتا تھا، ان کی شاعری سنتا تھا، سر دھنتا تھا۔ استاد دامن کو پنڈت جواہر لال نہرو نے بلایا جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور کہا پنجابی کا کلام پڑھو، اور جتنے سکھ تھے ان کی منسٹرز وغیرہ وہ بڑے خوش، اس لیے کہ سکھ بنیادی طور پہ پنجابی بولنے والے لوگ ہیں۔ دلی میں مشاعرہ، اور 15 اگست کو استاد دامن نے اپنی نظم پڑھنا شروع کی کہ اس تقسیم نے ہمیں کیا دیا، کس طرح تمہاری فوج، کس طرح ہماری فوج، کس طرح تمہاری عدلیہ اور ہماری عدلیہ، اور پیسہ غریبوں کا کہاں گیا۔ اور یہ دامن پڑھتے رہے، اور جواہر لال نہرو سر جھکا کے روتے رہے۔ آخر وہ اٹھے، سٹیج پہ گئے، اور ساری پرائم منسٹر شپ اور اس کی جتنے اس کے لوازمات تھے، سب کو چھوڑ کے دامن کو گلے لگا لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دھاڑے مار کے نہرو رویا، اور اس سے کہا کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ خون بہہ جائے گا تو میں کبھی نہ کرتا۔ دامن آ گئے پاکستان۔ مختصر سی بات یہ کہ جب ایوب خان پہ تنقید ہوئی تو اس نے جیل میں ڈال دیا۔ یہ حربہ بچوں آپ نہیں جانتے، مسلک کا 1000 مرتبہ اختلاف ہو، قابل اعتراض کتنی چیزیں ہوں، لیکن یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ لوگوں کو مار دیا جائے، لوگوں کو اٹھا کر بند کر دیا جائے۔ یہ جو کچھ لاہور میں ہوا، اتنا عرصہ ایک تحریک چلتی رہی، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں وہ دونوں اس کے قائدین کہاں گئے، کہاں نہیں گئے، کیا ظلم ہوا، کیا عدل ہوا، کیا انصاف ہوا۔ ان کے گھر سے اتنے کروڑوں کا سونا نکلا، اتنے پاؤنڈز نکلے، تم اندھے تھے جس وقت وہ جمع کر رہے تھے تو نہیں پوچھا جا سکتا تھا؟ اگر یہ حقیقت ہے، یہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور استاد دامن کے ہاں سے اسلحہ برآمد، چودھری ظہور اللہ 500 بھینسوں میں پکڑا گیا۔ عراق سے ایمبیسی سے اسلحہ نکلا، اور ولی خان اور خان عبد الغفار خان جیسا انسان در لیے گئے۔ حیدرآباد ٹریبیونل کیس چل پڑا۔ کوئی ایک کرتوت ہو اور کوئی ایک سیاہ ایک چہرے کی سیاہی ہو تو بندہ بات کرے، کہاں جائیں؟ آخر استاد دامن کو پکڑ لیا، ان کے گھر سے اسلحہ برآمد ہو گیا، پستولیں برآمد ہو گئیں، جج کے سامنے پیش ہوئے۔ جج جانتے تھے کہ انہوں نے کہا استاد دامن یہ کیا اسلحہ رکھا ہوا ہے، پستولیں رکھی ہوئی ہیں، آپ تو خود ماشاءاللہ اتنے بھاری بھرکم ہیں، جیسے ہاتھی چلتا ہے، جیسے آپ چلیں، یہ کس کام کی؟ انہوں نے کہا جسٹس صاحب آپ جانتے ہی ہیں میں لاہور کہاں رہتا ہوں، مسجد کے نیچے ایک دکان ہے، دکان پہ رہتا ہوں، وہیں پیتا پلاتا بھی ہوں، وہیں ساری بڑا انہوں نے لکھا ہے استاد دامن میں، شراب پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا وہیں پیتا پلاتا ہوں، وہیں بیٹھا رہتا ہوں، وہیں لوگ آتے ہیں۔
تو جج نے کہا کہ یہ مطلب کیا ہے، یہ اسلحہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے گھر کا دروازہ چھوٹا ہے، حجرہ چھوٹا ہے، دروازہ چھوٹا ہے، نہیں تو میرے پاس تو توپیں اندر پڑی تھیں، یہ نکال نہیں سکے۔ وہ جج شام کو گیا اور اسے کہا دامن منہ بند رکھ، تیری انہی کرتوتوں کی وجہ سے تو تجھے جیل ہوتی۔ اس لیے یہ دولت کا جو نظام ہے نا، یہ جو عہدوں کا نظام ہے، اور یہ جو وراثت چلی آ رہی ہے کہ دادا، پھر بیٹی، پھر بیٹا، پھر داماد، پھر فلاں، وہ بیٹے نے بھی مسلط ہونا ہے، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ دولت وہ حرام ذرائع پر خرچ کرتے ہیں، حرام ذرائع سے لیتے ہیں، اور قرضے پہ قرضہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اور ہم اس میں غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔